بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی برکت کا واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کی شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے نا تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چراوا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے، اور اسے یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کی دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروائی اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہوتا گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چراوے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چراوے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چراوے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا یعنی کہ انکار نہیں کرتا، تو میں بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی میں تو ایسی باتیں ہر جمعے میں کرتا ہوں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی جسے دیکھنے کے لیے چراوے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ مولوی صاحب کے کندھے پر اٹھا کر لائے تھے۔ اب بھی جوش و خروش کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوا لیا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھیلا سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چراوے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا کہ کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور وہ خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چراوے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بیماری، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو اسی رسی نے روک لیا تھا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ بھروسہ اس رسی پر تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستوں، کچھ ہمارا حال ہی یہی ہے۔ ہماری دعاؤں اور نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ دوستوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔